السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ اگر آپ کے کھانے سے بال نکل آتا ہے تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ دنوں پہلے ایک دعوت پہ مدعو تھا تو کھانے میں بال نکل آیا تھا۔ 10-15 بندے بیٹھے تھے، سب نے اپنا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کے کھانے سے بال نکل آتا ہے تو یہ کس چیز کی نشانی ہے اور یہ کس چیز کا سائن ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جس کی خبر آپ کو بالکل بھی نہیں ہے۔ کھانے سے بال کا نکل آنا، کیا اس کا فائدہ ہے یا اس کا نقصان ہے؟ کھانے سے بال کا نکل آنا، کیا یہ غربت اور تنگ دستی کی طرف سائن ہے یا آپ کے گھر میں کوئی پریشانی یا مصیبت آنے والی؟ تو ہر مسلمان کے لیے یہ راز جو ہے جان لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے اپنے سوشل لائف میں دیکھا ہے کہ 99% لوگوں کا اس کا علم نہیں ہوتا۔ دیکھیے کہ کھانا ہم دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں، بہت سے لوگ تو گھر کا کھانا ہی کھاتے ہیں اور کچھ لوگ باہر کا کھانا نہیں منگواتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 1 مرتبہ گھر کا کھانا کھاتے ہیں اور 2 مرتبہ باہر سے کھانا منگوا کر کھاتے ہیں۔ تو کھانے سے بال کا نکل آنا یہ ایک عام سی بات ہی ہے، بالکل عام سی بات ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے سے بال نکل آتا ہے، پہلی بات تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کھانے سے بال کا نکلنا، اس سے کھانا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ بال ناپاک نہیں ہوتا، چاہے کہ وہ بال آپ کے سر سے ٹوٹ کر گرے۔ تو اگر آپ کی طبیعت مناسب سمجھتی ہے تو آپ بال کو نکالیں اور وہ کھانا کھا لیں۔ اگر آپ وہ کھانا جو ہے نا گوارا نہیں کرتے، آپ کا موڈ چینج ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کریں کہ تب بھی آپ اس بال کو نکال دیں اور وہ کھانا آپ کسی دوسرے کو یا کسی فقیر کو دے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ جو گھر کا کھانا کھاتے ہیں نا، تو گھر میں کھانا ہماری مائیں اور بہنیں پکاتی ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ گھر میں جب بھی کھانا پکائیں تو کبھی بھی بے پردہ ہو کر کھانا نہ بنائیں۔ اب بے پردہ ہونے کا مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ بال کھلے چھوڑ دینا یا دوپٹہ اتار دینا۔ اگر آپ اس طرح کھانا بنائیں گے تو کھانے سے برکت اڑ جائے گی اور کھانے میں بے برکتی آئے گی۔ تو میری مائیں بہنیں جب بھی گھر میں کھانا بنائیں تو سر پر دوپٹہ لازمی رکھیں، مطلب سر کو ڈانپ کر رکھیں، اور اپنے سر کے بالوں کا ہمیشہ سمیٹ کر کھانا بنائیں تاکہ سر کا کوئی بھی بال کھانے میں نہ گرے۔ اور کھانا بناتے وقت اگر وہ پاکی کی حالت میں ہیں تو ساتھ ساتھ سورہ اخلاص پڑھتی رہے، انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے کھانے میں ہمیشہ برکت آئے گی۔ گھر میں غربت تنگ دستی کبھی بھی نہیں آئے گی، اللہ پاک رزق کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ احتیاط کرنے کے باوجود بھی کھانے سے بال نکل آتا ہے، یا آپ باہر سے کھانا منگواتے ہیں یا گھر میں کھانا پکاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں لیکن تب بھی کھانے میں بال نکل آتا ہے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں، یہاں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، ذرا کھول کے سنیے گا، وہ لوگ جو کھانے میں بال نکل آئے تو بہت غصہ کرتے ہیں، کھانا پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ رزق میں اضافے کی طرف اشارہ ہے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کھانے میں بال نکلنا رزق میں جو ہے نا اضافے کی نشانی ہے، یہ آپ نے یاد رکھی، یعنی اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ تو جس بندے کے کھانے سے احتیاط کے باوجود بھی اکثر بال نکلتے ہوں تو وہ صدقہ خیرات زیادہ کرے، انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی گھر میں غربت اور تنگ دستی بالکل نہیں آئے گی۔ اور بہت سے لوگ سخت طبیعت کے ہوتے ہیں، اگر کھانے میں کوئی بال وغیرہ نکل آتا ہے تو اپنی بیوی کو، اپنی ماں بہنوں کو جھڑکنا اور گالیاں دینا شروع کر دیتے، تو منع کرنا لازمی چاہیے، لیکن دوبارہ سے، تاکہ وہ دوبارہ سے ایسا کام نہ ہو۔ جب کھانا بناؤ تو اپنے بالوں کو سمیٹ کے بناؤ۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص باہر سے تھکا ہارا اپنے گھر میں آتا ہے اور کاروبار سے فارغ ہو کر اپنے گھر میں آیا تو کیا ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لیے کھانا بناؤ۔ بیوی اس کے لیے کھانا لے کر آئی، لیکن بیوی نے جلدی سے کھانا گرم کیا اور جب سامنے رکھا شوہر کے تو شوہر نے وہ کھانا کھایا تو کھانے میں نمک بہت زیادہ بیوی نے ڈال رکھا تھا، یا غلطی سے اسے ایسا ہو گیا تھا۔ شوہر نے بہت زیادہ غصہ کیا، اس کا جی چاہا کہ وہ اپنی بیوی کے منہ پر 3-4 تھپڑ مارے۔ جب اس نے بیوی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو وہ یہ سوچ کر رک گیا کہ دیکھو یار، میں سارے دن میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں، میری بیوی نے ایک غلطی کی اور مجھے اتنا غصہ آیا۔
میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے منہ پہ 3-4 تھپڑ ماروں اور اسے بتاؤں کہ کھانا اس طرح بناتے ہیں، نمک کتنا تیز آپ نے ڈال رکھا ہے، اور میں روزانہ کتنی غلطیاں کرتا ہوں، کتنے گناہ کرتا ہوں، تو میرے رب کو مجھ پر روزانہ کتنا غصہ آتا ہے۔ اس نے یہ سوچ کر اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو اس شخص نے کہا میرے نامہ اعمال میں سارے گناہ تھے، کوئی نیکیاں نہیں تھی، لیکن میری ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بیوی نے پوچھا وہ کون سی نیکی ہے؟ تو اس نے بتایا ایک دن جب تو نے میرے سامنے کھانا رکھا تھا نا تو نمک بہت تیز تھا، مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تجھے 3-4 تھپڑ ماروں، تو مجھے یہ خیال آیا کہ اگر میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے تو مجھے اتنا غصہ آیا ہے، تو روزانہ جو میں انگنت غلطیاں کرتا رہتا ہوں اس سے میرے رب کو کتنا غصہ آتا ہوگا، تو میں نے تجھ پر رحم کھایا، مجھے ترس آ گیا، میں نے اپنا ہاتھ روک لیا، میں نے تجھ پہ جو رحم کھایا تھا، تیری غلطی معاف کی تھی، اللہ تعالیٰ کو میری وہ ادا بڑی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے جنت عطا فرمائی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں درس ہدایت یہ ہے کہ گھر میں جو عورتیں ہیں نا، کھانا بناتی ہیں نا، گھر کے جو کام کاج کرتی ہیں، اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا یا کھانے میں کوئی بال آ گیا، تو اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے کہ انہیں درگزر کر دینا چاہیے، ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو معاف ضرور کرے گی۔ یہ کہانی میں نے، یہ واقعہ یا یہ حدیث میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ کچھ دنوں پہلے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو مجھے بھی ریسرچ کی ضرورت تھی۔ جب میں نے ریسرچ کی تو اور تاریخ کے اوراق کو کھنگالا تو مجھے پتہ چلا کہ اگر آپ کے رزق میں آپ کے کھانے میں بال نکل آتا ہے تو وہ ایک پازیٹیو سائن نہیں ہے، نہ کہ آپ سے نیگیٹو سائن سمجھے اور دوسروں کو ڈانٹنا شروع کر دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، کیونکہ اس علم سے دوسروں کی زندگی بدل سکتی ہے، دل بدل سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔